السلام علیکم دوستو، اردو ناول ایسا روگ لگا ہے جانا۔ رائٹر ہوں میرا فاطمہ۔ ارے واہ زہ نصیب، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج۔ ترانی جیسے آفس میں داخل ہوا، سامنے کرسی پر بالاج شاہ کو بیٹھے دیکھ خوشگواری سے گویا ہوا۔ بالاج نے ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ بالاج کی بات پر آہد نے نک سکوڑا۔ تم سڑے ہوئے ہو ابھی تک۔ ابھی تو بیا بھی ٹھیک ہو گئی، میں تو ملنے آنے والا تھا۔ وہ اپنی ہانکیں جا رہا تھا، بنا بالاج کے تاثرات نوٹس کیے، پر جیسے اس کے سرخ چہرے ہوتے چہرے پر نظر پڑی وہ مسکراہٹ لیے چپ ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں آنے کی، بالاج نے سرے سے اسے پرے کیا۔ اوکے تو تم کیوں آئے ہو؟ ویسے میں جانتا تو تھا کبھی نہ کبھی آؤ گے، پر پھر بھی بتاؤ۔ بالاج نے سرے سے اس کی لمبی باتوں کو نظر انداز کیا اور مدعے پر آیا۔ مجھے سامیہ لا کر دو۔ وہ فوراً ٹو دا پوائنٹ آیا۔ لو جی، سامیہ کوئی شو پیس ہے جو میں لا کر دوں؟ اب وہ آہد ہی کیا جو بات سیدھی طرح سے کرے۔ بالاج کو کفت ہونے لگتی تھی۔ تم اچھے سے سمجھ گئے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، بالاج نے ضبط سے اسے کہا۔ وہ اب مزید کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں، چھوڑ دو اسے اور بھول جاؤ، آہد نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا۔ بالاج کو اچنبھا ہوا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ احتیاط سے سوال کیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا 3 سال پہلے، اس کا تاعمر چلنے سے محروم ہو گئی۔ آئی تھنک اب اور سزا کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر بالاج کچھ پرسکون ہوا۔ مزید کسی لفظ کی ضرورت نہ تھی، جیسے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ اسی قابل ہے وہ، بالاج نے نفرت سے کہا۔ چلو اب اتنی اچھی خبر سنائی تمہیں، گھر دعوت ہی دے دوں، تمہارے صاحبزادے سے بھی پھر ملنے کا موقع مل جائے گا۔ آہد پھر سے موڈ میں آیا۔ شادی کر لو، بیوی کے ساتھ آ جانا، بالاج کہتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی جیلسی پر آہد دھیرے سے ہنس دیا۔ اس کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ لڑکی کے بغیر گھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافی دیر اظہر اس کے ساتھ گزارے فیملی کے ساتھ گھر جا چکا تھا۔ بیا لانج میں ہی سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارے چھوٹے کزن کچھ صوفے پر کچھ قالین پر تھے۔ عشا بیا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، جبکہ ابراج بیا کے پیر کے پاس قالین پر بیٹھا کچھ کھلونوں کو گرد پھیلائے ان میں مصروف تھا۔ سب سے زیادہ حیرانی بیا کو تب ہوئی تھی جب اسے اندازہ ہوا کہ ابراج عشا تک کو صحیح نہیں جانتا۔ دل ہی دل اسے بالاج پر سخت ناراضگی بھی تھی، پر ضبط کی ہوئی تھی۔ سیم آنے کے پاس آؤ، اس نے ہاتھ بڑھا کے پیار سے بازو اس چھوٹے کیوٹ سے بچے کے سامنے کھولے جو کافی دیر سے ہونٹوں کو منہ میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کاشان کی بات بھی سن رہی تھی جو نہ جانے کون سی کامیڈی کا پروگرام کھولنے کے موڈ میں تھا۔ سیم تو جیسے اسی انتظار میں تھا۔ معصومیت سے مسکراتے وہ ہاتھوں کو آگے کرنے لگا۔ بیا تو اس ادا پر جی جان سے فدا ہوئی۔ کتنا شوق تھا شروع سے اسے کہ وہ عشا کے بچوں کو کھلائے، اور سیم تو پہلی بار ملنے پر ہی اسے اپنے قریب لگا۔ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتا وہ خوش ہوتے کھلکھلایا، جس پر مسکراتے اسے گود میں بٹھایا۔ باقی سب بھائی مسکرائے۔ مجھے نیچے اتارو۔ ابھی وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو چومتے لاڑ سے کچھ کہہ رہی تھی جب ابراج سخت تیور لیے کمر پر ہاتھ کے کھڑا ہوتا اسے حکم دینے لگا۔ باقی سب تو جانتے تھے یہ ہوگا، جبکہ بیا حیرانی سے اسے دیکھتے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ برج کیا ہوا بچے؟ وہ پریشانی سے بولے، کیونکہ اسے یاد پڑتا تھا ابھی اس نے افریشم کو گود میں لیا تب تو وہ ٹھیک تھا، پھر اب کیا ہو گیا؟ مجھے اتارو یار، میں ہو جاؤں گا، وہ اب سختی سے بول رہا تھا جبکہ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ حیدر کے اشارے پر عشا نے تیزی سے سائم کو اس کی گود سے لے لیا۔ اب ابراج اس کی گود میں چڑھتے اسے سختی سے حصار میں لیتے گردن میں منہ چھپا گیا۔ بیا اب بھی ناسمجھی میں تھی۔ اوہ بھابھی، یہ ہم سب کو جانتا نہیں ہے، اور جسے یہ نہیں جانتا اس کے آس پاس اپنوں کو برداشت نہیں کرتا۔ انایا نے نرمی سے سمجھایا، پر تم سب تو گھر پر رہتے ہو نا؟ ہاں، پر یہ گھر پر نہیں رہتا، اور جب گھر پر ہی ہوتا ہے تب بالاج بھائی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بالاج آفس جاتے تھے تو تب؟ بیا تو سچ میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا شوہر شروع سے اپنے شہزادے کو آفس ساتھ لے کر ساتھ جاتا ہے، کاشان نے مزے سے بتا۔ واٹ؟ پھر ڈیلز وغیرہ کے دوران مطلب؟ ارے میں سناتا ہوں آپ کو مزے کی کہانی، کاشان نے بولنا شروع کیا۔ باقی سب خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ یہ کہانی کاشان پورے گھر میں چیخ چیخ کے سب کو سناتا رہتا تھا۔ اب تو سب انجوائے کرنے لگے تھے، کیونکہ اس نے بھی آفس جوائن کر لیا تھا۔ پہلے تو آپ کے شوہر اسے ساتھ لے کر ہی بیٹھتے تھے، اگر کوئی کچھ کہے تو بنا مطلب کے ڈیل ختم۔ تیز دماغ آدمی سے کون بحث کرے؟ بیا اس کی بات پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اینڈ نو واٹ؟ جب سے ابراج صاحب نے کچھ ہوش صحیح سے سنبھالا تب سے کمپنی کی پی اے 1 مہینے سے
زیادہ نہیں ٹکی۔ کاشان کو یہ کہتے کہیں نہ کہیں افسوس ہوا۔ تم کیوں اتنا افسوس کر رہے ہو؟ ایک کزن نے جھڑکا۔ تجھے تھوڑی احساس ہوگا، اتنی حسین ہوتی ہیں، ابھی میں ان سے فری نہیں ہوتا جناب۔ اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں۔ کاشان کا بھی اپنا ہی غم تھا۔ ایسا کیوں؟ بھیا نے دلچسپی سے پوچھا۔ بھلا اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ ہوا یوں کہ فلیش بیک۔ بلاج 3 سالہ ابراج کو اپنے آفس میں چھوڑ کر گیا تھا، جو موبائل میں کچھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ ساتھ ہی اس کی پی اے بھی ہوتی تھی۔ میٹنگ کے دوران ہی بلاج کو احساس ہوا جیسے ابراج رو رہا ہے۔ جبھی وہ بیچ میں ہی کھڑا ہو گیا تھا، سب سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ حیدر اور کاشان بھی میٹنگ روم میں ہی تھے اور یہ میٹنگ درانی سے تھی، اس لیے آہ درانی اپنے فادر سلمان درانی کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ تبھی ڈور زبردستی گھسیٹنے والی آواز پر بلاج تیر کی تیز سے اس طرف بھاگا۔ سامنے ابراج کا آنسوں سے تر چہرہ اس کی روح فنا کرنے کے در پر تھا۔ حیدر اور کاشان بھی پریشانی سے اس طرف آئے، باقی سب بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ ابراج میری جان، کیا ہوا بچہ؟ اس کے ہچکی لیتے وجود کو گود میں اٹھاتے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اسے کرسی میں بٹھاتے دیوانہ وار اس کے ہاتھ پیر چومتا تو کبھی آنسو صاف کرنے لگتا۔ باپ کی حد درجہ ملی توجہ نے اسے بے حد حساس کر دیا تھا۔ بتاؤ نا میرے شہزادے کو کیا ہوا ڈیڈ؟ انہوں نے آنے نہیں دیا۔ آنسو صاف ہوئے اب مسیحا سامنے تھا، جب بھی وہ ہاتھ اٹھا کر سیکرٹری کی طرف اشارہ کیے بتانے لگے، یا اللہ بھائی اسے باہر نکلو ورنہ عزت ہو جائے گی بیچاری کی۔ کاشان نے افسوس سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس لڑکے کو دیکھتے حیدر سے کہا، جو اسے آنکھیں دکھا گیا جیسے کہہ رہا ہو وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے، ہاؤ ڈیئر یو۔ وہ اتنی شدت سے چیخا تھا، اس لڑکی کی حالت اور خراب ہوئی تھی۔ کاشان اور احد نے بھیا کو وقت کانوں میں انگلیاں ڈالیں۔ سر یہ اندر آنے کی ضد کر رہے تھے اور اندر میٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے صفائی پیش کی تو وہ آگ اگلتی نظر سے اسے دیکھتے بولا، جبکہ لہجہ حد درجہ سخت تھا، میں نے تم سے کہا میرے بیٹے کو اتنا رلایا؟ بے وقوف لڑکی، اپنی اوقات مت بھولو۔ اس کرکیاں غصے سے تنی ہوئی تھیں، جبکہ برعکس ابراج صاحب اب خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھے ایسے سب دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو جو اسے بہت مزہ دے رہی ہو۔ احد تو بس دلچسپ نگاہوں سے اس کے تصورات دیکھ رہا تھا۔ سر ایم سوری، میں غلطی معاف نہیں کرتا، سزا دیتا ہوں، اس کا بل کاٹ دو۔ سرد لہجے میں حیدر کو کہتا وہ ابراج کو لیتے واک آؤٹ کر گیا، پیچھے اس لڑکی کی گزارشات انسنی کر گیا۔ ڈیڈ ہم بعد میں میٹنگ کر لیں گے، احد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ وہاں موجود لوگوں کی پریشانی سمجھ رہا تھا، محض ان کے باس کو جو بنا احواہ کیے جا چکا تھا۔ سلمان صاحب اسے گوری سے نوازتے جا چکے تھے، جس پر وہ خجل سا سر کھجا گیا۔ بیا تو صدمے سے سنتے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ پورا باپ کا پرتاؤ ہے، ان ساری باتوں سے وہ یہی اخذ کر پائی تھی۔ ہاں تو وہاں وہ خڑوس یہاں کیا ہوں میں؟ کاشان کی بات پوری ہونے سے پہلے کاشان کے چہرے پر اس نے تھوک نکلتے مسکراہٹ چہرے پر لیے پیچھے کی طرف گھوما۔ یو آر لکنگ ہینڈسم برادر، بمشکل اپنا لہجہ خوشگوار کرتے اس نے جواب دیا۔ وہیں اس کی حالت پر سب کی ہنسی چھوٹی۔ اس کو ایک سرد گر سے نوازتے وہ آگے بڑھتے ابراج کو گود میں اٹھائے بھیا کو اشارہ کرتے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔